زمین چپٹی نہیں ہے، لیکن یہ بالکل گول بھی نہیں ہے۔ زمیان زمین کبھی بھی بالکل گول نہیں رہی۔ سیارہ خط استوا کے گرد 0.3% اضافی گھومتا ہے، اس حقیقت کے نتیجے میں کہ یہ اپنے محور کے گرد گھومتا ہے۔ قطب شمالی سے جنوبی تک زمین کا قطر 12,714 کلومیٹر 7,900 میل ہے، جبکہ خط استوا کے ذریعے یہ 12,756 کلومیٹر 7,926 میل ہے۔ فرق 42.78 کلومیٹر 26.58 میل زمین کے قطر کا تقریباً 1/300واں ہے۔ یہ تغیر خلا سے زمین کی تصاویر میں دیکھنے کے لیے بہت چھوٹا ہے، اس لیے سیارہ انسانی آنکھ کے سامنے گول دکھائی دیتا ہے۔ ناسا کی جیٹ پر ریپلشن لیبارٹری کی حالیہ تحقیق بتاتی ہے کہ گلیشیئر پگھلنے سے زمین کی کمر پھیل رہی ہے۔ زمین کے براعظموں کا ایک بار پھر سے تعلق رہا ہے جو لاکھوں سالوں سے جاری ہے۔ تقریباً 800 ملین سال پہلے وہ عظیم ٹیکٹونک پلیٹیں جن پر زمین کے لوگ سوار ہوتے ہیں، براعظموں کو اکٹھا کر کے ایک بڑے براعظم میں روڈینیا کہتے ہیں، جو اب شمالی امریکہ ہے، اس کے مرکز میں ہے۔ روڈینیا بلاخر بہت سے ٹکڑوں میں ٹوٹ گئی جو 2.50500 ملین سال پہلے دوبارہ ٹکرا گئے، جس سے شمالی امریکہ میں اپالاچین پہاڑ اور روس اور قازقستان میں یورال پہاڑ بنے۔ تقریباً 250 ملین سال پہلے براعظم ایک بار پھر اکٹھے ہو کر ایک اور براعظم بنا جس کو پینگیا کہا جاتا ہے، جس کے چاروں طرف ایک ہی پوری دنیا کے سمندر ہے۔ 50 ملین سال بعد پینجیا ٹوٹنا شروع ہوا۔ یہ دو بڑے زمینی لوگوں میں تقسیم ہو گیا، گونڈوانا لینڈ اور لوراسیا، جو بلاخر ان براعظموں میں بکھر گئے جنہیں ہم آج جانتے ہیں۔ زمین کے براعظموں کا ایک بار پھر سے تعلق رہا ہے جو لاکھوں سالوں سے جاری ہے۔ تقریباً 800 ملین سال پہلے وہ عظیم ٹیکٹونک پلیٹیں جن پر زمین کے لوگ سوار ہوتے ہیں، براعظموں کو اکٹھا کر کے ایک بڑے براعظم میں روڈینیا کہتے ہیں، جو اب شمالی امریکہ ہے، اس کے مرکز میں ہے۔ روڈینیا بلاخر بہت سے ٹکڑوں میں ٹوٹ گئی جو 2.50500 ملین سال پہلے دوبارہ ٹکرا گئے، جس سے شمالی امریکہ میں اپالاچین پہاڑ اور روس اور قازقستان میں یورال پہاڑ بنے۔ تقریباً 250 ملین سال پہلے براعظم ایک بار پھر اکٹھے ہو کر ایک اور براعظم بنا جس کو پینگیا کہا جاتا ہے، جس کے چاروں طرف ایک ہی پوری دنیا کے سمندر ہے۔ 50 ملین سال بعد پینجیا ٹوٹنا شروع ہوا۔ یہ دو بڑے زمینی لوگوں میں تقسیم ہو گیا، گونڈوانا لینڈ اور لوراسیا، جو بلاخر ان براعظموں میں بکھر گئے جنہیں ہم آج جانتے ہیں۔ تقریباً 6,00800 ملین سال پہلے زمین نے کئی انتہائی موسمیاتی تبدیلیاں کیں جنہیں برفانی دور کہا جاتا ہے۔ آب و ہوا اتنی سرد ہو گئی کہ کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ زمین کئی بار تقریباً مکمل طور پر منجمد ہو گئی۔ سنوبال ارتھ تھیوری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ متبادل منجمد اور پگھلنے کے ایسے 4 ادوار ہوئے ہوں گے جو گرین ہاؤس گیسوں جیسے میتھین اور کاربن ڈائی آکسائیڈ میں کمی سے شروع ہوئے ہوں گے۔ اس دوران زمین قطب سے قطب تک برفانی برف سے ڈھکی ہوئی ہوگی۔ چونکہ سورج کی زیادہ تر توانائی برف کے ذریعے واپس خلا میں منعکس ہوتی، اس لیے سیارے کا اوسط درجہ حرارت تقریباً 50 ڈگری سیلسیس 74 ڈگری فارنہائٹ ہوتا۔ خط استوا آج انٹارکٹیکا جیسا ہے۔ اگر سنوبال ارتھ کا وجود ہوتا، ایک ایسا نقطہ جس کا سخت مقابلہ کیا جاتا ہے، خوش قسمتی سے ہم سردی محسوس کرنے کے لیے آس پاس نہیں تھے، کیونکہ اس وقت صرف خوردبین اور سادہ جاندار موجود تھے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ دنیا کی خشک ترین جگہ شمالی چلی میں واقع صحرائے اٹاکاما پانی کے سب سے بڑے جسم بحرالکاہل کے قریب ہے۔ آریکا چلی میں اوسط سالانہ بارش صرف 0.8 ملی میٹر 0.03 انچ ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اٹاکاما کے کالاما شہر میں 400 سال تک بارش نہیں ہوئی جب تک کہ 1972 میں اچانک طوفان نہیں آیا۔ زیادہ تر صحراؤں کے برعکس اٹاکاما نسبتاً ٹھنڈا ہے اور اس کے سب سے زیادہ خشک حصوں میں سانوبیکٹیریا کی میزبانی بھی نہیں کرتا، سبز فوٹو سنتھیٹک مائکروجنزم جو کہ میں رہتے ہیں پتھروں کے نیچے۔
ناسا کے ماہر فلکیات کے ماہرین ایسے انتہائی ماحول میں رہنے والے مائکروجنسموہے کی تلاش کے لیے اٹاکاما کا سفر کرتے ہیں، یہ جاننے کی امید میں کہ دوسرے سیاروں پر زندگی کیسے موجود ہے۔ اگر زمین ایک کامل کرہ ہوتی تو اس کی کشش شکل کا میدان ہر جگہ ایک جیسا ہوتا، لیکن حقیقت میں سیارے کی سطح گڑبڑ ہے، اور پانی کا بہاؤ، برف کا بہاؤ اور زمین کی پرت کے نیچے ٹیکٹونک پلیٹوں کی نقل و حرکت سبھی کشش شکل کی کشش کو بدل دیتے ہیں۔ ان تغیرات کو کشش شکل کی بے ضابطگیوں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایک پہاڑی سلسلہ جیسے کہ ہمالیہ ایک مثبت کشش شکل کی بے ضابطگی کا سبب بنتا ہے، وہاں کشش شکل اس سے کہیں زیادہ مضبوط ہے، جو کہ کسی خصوصیت کے بغیر بالکل ہموار سیارے پر ہوگی۔ اس کے برعکس سمندری خندقوں کی موجودگی ہزار سال پہلے گلیشیئرز کی وجہ سے زمین میں ڈوبنا منفی کشش شکل کی بے ضابطگیوں کا باعث بنتا ہے۔ ناسا کا گریس کشش شکل کی بحالی اور موسمیاتی تجربہ مشن، جو ہمارے اوپر گردش کر رہا ہے، زمین کے کشش شکل کے میدان کو بے مثال تفصیل سے نقشہ بنا رہا۔ کرہ ارض پر برف کی تازہ ترین پیش قدمی تقریباً 70,000 سال پہلے شروع ہوئی، 11,500 سال پہلے ختم ہوئی اور 18,000 سال پہلے اپنی سب سے دور تک پہنچ گئے۔ اس وقت کے دوران گلیشیئرز اور برف کی چادروں نے عظیم جھیلوں کے تاسوں کو تراش لیا اور دریاؤں کو روک دیا، جس سے مسیسیپی اور امریکہ کے دیگر دریاؤں کا رخ موڑ گیا۔ اتنا پانی برف کی طرح پھنس گیا کہ سمندر کی سطح 120 میٹر تک گر گئی، 390 فٹ، جو اب سمندری فرش ہے، اس کے کچھ حصوں کو بے نقاب کرتا ہے۔ ماضی میں زمین کی سطح سمندر بھی 70 میٹر 230 فٹ تک بلند رہی ہے۔ گزشتہ بین البرقی دور کے دوران سمندر در حقیقت آج کے مقابلے میں 5 سے 7 میٹر 16 سے 23 فٹ اونچا تھا۔ تمام ستارے جیسے ہمارے سورج عمر اور آخر کار مر جاتے ہیں۔ جیسے ہی سورج اپنی ہائیڈروجن کی سپلائی کو ختم کرتا ہے، یہ کشش شکل کے نیچے گر جائے گا، بالآخر ایک سرخ دیم میں بدل جائے گا جو 100 گنا بڑا اور 2000 گنا زیادہ چمکدار ہے۔ اس عمل میں زمین کو بخارات بناتا ہے، لیکن فکر مت کرو، یہ تقریباً 5 ارب سال تک نہیں ہوگا۔ ایک آپشن یہ ہے کہ ایسا ہونے سے پہلے کرہ ارض کو چھوڑ دیا جائے، لیکن اس کے لیے ابھی تک غیر تصوراتی ٹیکنالوجی اور قابل رہائش منزل کی ضرورت ہوگی۔ دوسرا امکان یہ ہے کہ اگلے چند ارب سالوں میں ایک گزرتا ہوا ستارہ زمین کے مدار میں خلل ڈال سکتا ہے اور اسے سورج سے دور کر سکتا ہے۔ سائنسدانوں نے تجویز کیا ہے کہ اس کی مشکلات 1,00,000 میں سے ایک ہیں، یہ لاٹری جیتنے سے بہتر ہے۔ بدقسمتی سے سورج کے بغیر ہماری اولادیں شاید جم کر موت کے منہ میں چلے جائیں گی۔